لگایا کرو. بھائی یہ تو ایک ترتیب ہے، یہ تو کیا ہے کہ ترتیب ہے. اصل تو کام ہی یہ ہے مسلمان کا تو کام ہی یہ ہے اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں. صحابہ کی سمجھ میں آئی بات تو نکلے اللہ کے راستے میں. کیا چھوڑا؟ کس کو چھوڑا؟ مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنا اس کو چھوڑا، حضور کی مجلس کو چھوڑا، حضور کی صحبت کو چھوڑا، حضور کی زیارت کو چھوڑا، اور اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا یمن کی طرف، تو آخر میں فرمایا معاذ عسى ان لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. معاذ واپس آؤ گے نا تو میری قبر پہ گزر ہوگا، یہ میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو. اشارہ کر دیا. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، ہچکیاں بند گئیں حضور کی جدائی پر. لیکن یہ نہیں کہا حضور میں نہیں چاہتا، میں آپ کے پاس رہوں گا، کسی اور کو بھیجیں. جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جب ان کا رونا دیکھا آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا اور فرمایا معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. میرا قرب تو تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا ہو. یہ کام ہے جس سے تقوی پیدا ہو، جس سے زندگیاں بدلے، جس سے ہدایت پھیلے. یہ وہ محنت ہے جس سے نبی کا بھی قرب ملے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. ہمارے مسئلے کس کی مدد سے حل ہوں گے بھائی؟ حالات کس کی مدد سے سنوریں گے بھائی؟ اللہ کی مدد. اور اللہ کی مدد کو ساتھ رہنے کا ذریعہ دین کی محنت، یہ مسجد کو وقت دینا، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. اللہ نے کیا بات فرمائی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو. ہے دنیا کے انسانوں کس سے محبت کرو؟ اللہ سے. اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے اونچا کام ہے. واہ واہ. اللہ کے نبی نے دعا دی ہے اللہ خوش و خرم رکھے، اللہ تر و تازہ رکھے، اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری بات کو سنے اور یاد کرے اور آگے دوسروں تک پہنچا دے، آگے دوسروں تک پہنچا دے. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی جی ہم نے آپ پر جو نازل کیا ہے اس کو آگے پہنچائیں. اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے جو آپ پر نازل ہوا ہے اس کو آگے پہنچائیں. اللہ کے نبی اپنی امت سے فرما رہے ہیں بلغوا عنی ولو آیا. میری بات کو آگے پہنچاؤ، اگرچہ ایک بات آتی ہو آگے پہنچاؤ. یہ محنت ہے تو سب دل سے نیت کریں بھائی یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. یہ وہ محنت ہے جس سے دین آئے گا، جس سے اخلاق بنیں گے، جس سے اخلاص آئے گا، جس سے تقوی آئے گا، جس سے عمل زندہ ہوں گے، نماز زندہ ہوگی، قرآن زندہ ہوگا اور ذکر زندہ ہوگا. یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ محنت ہے جس سے نبی والی زندگی وجود میں آئے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں امن ہوگا، پھر حالات سنوریں گے، اور پھر کیا ہے؟ سچ زندہ ہوگا، عدل زندہ ہوگا، اور پھر سچ کیا حیا زندہ ہوگی، پھر محبتیں ہوں گی، پھر قدر ہوگی گھروں میں بھی اور ملک میں بھی، پورے عالم اسلام میں بھی. اور پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا اور وہ فوج در فوج اسلام میں آئیں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے، اور پھر جہنم سے بچیں گے اور جنت میں جائیں گے. پھر قبر کی ہے جنت کا باغ بنے گی. اور قیامت کا دن ایسے لگے گا، قیامت کا دن جیسے 2 رکعت پڑھی ہیں، 2 رکعت نماز اور 50,000 سال کا دن گزر جائے گا. اور پل صراط پہ سے ہوا کی رفتار سے، گھوڑے کی رفتار سے جائے گا. بعض ایسے ایمان والے ہوں گے جب پل صراط پر آئیں گے تو جہنم کی آگ چیخ کر بولے گی کہ مومن جلدی پار ہو، تیرے ایمان کے نور نے میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا.
پھر جنت کا فیصلہ ہوگا، جہاں دودھ کی نہریں، جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے کبھی موت نہیں، جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہو۔ واہ واہ، کیا مزے کی زندگی، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ گندگی، نہ بدبو، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ دلوں میں بوجھ، نہ کھوٹ، نہ حسد، نہ پھوک، کچھ بھی نہیں۔ وہاں جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جو چاہو پہنو، جیسی چاہو شکل و صورت بنوا لو۔ اور کیا ہے وہ، کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیو، وجرک لبیک وسعدیک، اے اللہ ہم حاضر، ہماری سعادت، اللہ ہمیں پکارے۔ اللہ فرمائیں گے حل رضی تم، اور راضی ہو گئے؟ وجرک، اے اللہ اب بھی راضی نہ ہو تو کب ہو؟ تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں۔ کہ اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ واہ جی واہ، کیا مزے کی زندگی، کیا مزے کی زندگی۔ آج وقت ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں۔ حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے، بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا، عمل نہیں۔ ہم آج کر سکتے ہیں، کر نہیں رہے، پھر کرنا بھی چاہیں گے تو کر نہیں سکتے۔ وقت تھوڑا ہے اور کام زیادہ ہے۔ یہ جتنے ساتھی بیٹھے مختلف مسجدوں کے، مختلف محلوں کے، ہر ایک ان سے ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ جو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے صبح شام محنت کر رہے، اللہ کے راستے میں پھر رہے، جو اس فکر سے زندگی گزار رہے کہ لوگ اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی مان لیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، جو کبھی مشورے میں ہیں، کبھی گشتوں میں ہیں، کبھی سروزے میں ہیں، کبھی چلے میں ہیں، کبھی 3 چلے میں ہیں، کبھی سال میں ہیں، عیدیں بھی اللہ کے راستے میں، رمضان بھی اللہ کے راستے میں، گرمی بھی اللہ کے راستے میں، سردی بھی اللہ کے راستے میں، کبھی بارش ہے، کبھی سخت گرمی ہے، کبھی کیچڑ ہے، کبھی کسی دکان پہ کھڑے دعوت دے رہے، کبھی کسی گھر کے سامنے، کبھی کسی بیٹھک میں، کبھی کسی کھیت میں، کوئی سن رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا ہے، کوئی آگے سے سناتا ہے۔ یہ محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ پھر رہے اللہ کے راستے میں، ذکر کر رہے، تلاوت کر رہے، راتوں کو اٹھ رہے، تہجد پڑھ رہے، اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے، اللہ سارے انسانوں کو جہنم سے بچا لے، اللہ اپنے دین کو دنیا میں زندہ کر دے۔ وہ اللہ سے فرماتے ہیں اللہ سے یوں مانگو اللہ جیسے تو ہوائیں چلاتا ہے، اے اللہ تو ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ جیسے تو سورج کو طلوع فرماتا ہے اور اس کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرماتا ہے، اے اللہ ہدایت کے سورج کو طلوع فرما اور ہدایت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرما۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ جانا تو ہے، مرنا تو ہے، یہ نہیں کہ مرنا نہیں ہے، مرنا تو ہے۔ یہ سب سے بہترین مصرف ہے زندگی کا، اس سے اونچا کوئی مصرف نہیں۔ تو آج تک ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے جو غفلت ہوئی ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، اور جو بقیہ زندگی رہ گئی اس کے بارے میں عزم کر لیں کہ بقیہ زندگی کو دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ جو تھوڑا کرے گا اللہ زیادہ کی بھی توفیق دے گا، جو تھوڑا کرے گا اللہ زیادہ کی بھی توفیق دے گا۔ جتنا کر سکتے ہیں کریں بھائی، جتنا وقت دے سکتے ہیں وقت دے بھائی۔ اعلیٰ درجہ نقد اللہ کے راستے میں نکلیں، دوسرا درجہ تعیین کر لیں، تعیین کرنے کے کب نکلنا ہے، مجھے 4 ماہ کب لگانے، چلہ کب لگانا ہے، 4 ماہ چلے لگے، سال کب لگانا ہے، 7 ماہ کب لگانے، مجھے روزانہ مسجد کو کتنا وقت دینا ہے، مجھے 8 گھنٹے دینے، مجھے 8 گھنٹے دینے، چلو 6 گھنٹے دینے، چلو 4 گھنٹے دینے، چلو 2.5 گھنٹہ دینا ہے، مجھے روزانہ مسجد کو وقت دینا ہے۔ کوئی
کوئی دے نہ دے مجھے دینا ہے، کوئی جڑے نہ جوڑے مجھے جڑنا ہے، میں نے سب کو جوڑنا ہے، مجھے سب کو جوڑنا ہے، مجھے اپنی مسجد کو وقت دینا ہے، مجھے اپنی مسجد میں بیٹھنا ہے، مجھے مشورہ کرنا ہے، مجھے گشتیں کرنی ہے، مجھے سب کو مسجد کی طرف لانا ہے۔ اپنی ذات سے جتنا کر سکتے ہیں کریں بھائی، کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا، پیارے بچوں سنو کہانی، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے ختم کہانی۔ یہ چودھری صاحب، شیخ صاحب، ملک صاحب، فلک صاحب، جنرل صاحب، کرنل صاحب، مولانا صاحب، کوئی صاحب، سب کی کہانیاں ختم ہونے والی ہیں، سب کی کہانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ جو جس سیٹ پر بیٹھا ہے، جس دفتر میں بیٹھا ہے، جس محکمے میں ہے، جس ادارے میں ہے، جس جگہ پر ہے، کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہو۔ نہ وہ رہے نہ ہم نے رہے۔ 100 سال پہلے بھی یہ دنیا آباد تھی، 200 سال پہلے بھی یہ دنیا آباد تھی، 400 سال پہلے بھی یہ دنیا آباد تھی۔ پڑھے لکھے بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، بڑے بڑے پہلوان بدماش بھی تھے، نام و نشان ختم۔ ایک وقت آئے گا ہمارے نام کو بھی کوئی نہ جانتا ہوگا۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، پورے اسلام آباد کی فضا بدل سکتی ہے، پوری پنڈی کی فضا بدل سکتی ہے، پورے علاقے کی فضا بدل سکتی ہے۔ یہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے یہ کریم ہے، کریم۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ جو یہاں آیا ہوا ہے، یہ جتنا مجمع یہاں آیا ہے خود نہیں آیا، کون لایا؟ اللہ ہی۔ نیت کر لیں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیت زبان سے ہوتی کہ دل سے باہر؟ جب دل سے ہوتی کہ ہاتھ اٹھتے کہ قدم اٹھتے ہیں؟ کیا اٹھتے تھے؟ تو بہت سارے نا بڑے عرصے سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، قدم ہے کہ نہیں؟ بہت سارے بڑے عرصے سے کیا اٹھا رہے ہیں؟ ہاتھ اور قدم، کیونکہ نیت کہاں سے ہو رہی؟ زبان سے، دل سے۔ بعض بار تشکیل ہوتی ہے نا، بھائی چلے کے لیے کون کیا کھڑا ہو گیا، 3 چلے کے لیے کون کیا کھڑا ہو گیا، سال کے لیے کون کیا کھڑا، اسے پتہ نہیں کیوں کھڑا ہو رہا، پکڑا ہو جا رہا ہے۔ غبارے میں ہوا بھرے نا، غبارے میں ہوا بھرے تو غبارہ پھول جاتا ہے، اور سوئی لگی تو ٹھوس بیان ہوتا ہے نا، بیان جذبہ بنتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب تشکیل کا وقت آتا ہے تو شیطان سوئی لگاتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی صاحب کی باتیں بڑی اچھی ہیں، پر مولوی صاحب کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں۔ ہر آدمی نے اپنے اوپر خول چڑھایا ہوا ہے، میری یہ مجبوری ہے، میرے یہ حالات ہیں، میرے یہ مسائل ہیں، انہیں کیا پتہ میرے کیا مسائل ہیں۔ ایک آدمی شہر کا آدمی، اس کے دسترخوان پہ 4-4 8-8 کھانے ہوتے تھے۔ پہلی دفعہ گیا کسی دیہات میں، ایک آدمی کو دیکھا روٹی کھا رہا ہے لسی کے ساتھ، روٹی کھا رہا ہے کس کے ساتھ؟ تو بڑا حیران ہوا کہ یار روٹی صرف لسی کے ساتھ۔ جب واپس اپنے گھر آیا نا تو اسے کہا میں بھی روٹی کھاؤں گا لسی کے ساتھ۔ اب لسی کا گھونٹ منہ میں بھرا، روٹی کا لقمہ توڑا، منہ کھولا تو لسی باہر۔ بڑا حیران ہوا، پھر بڑی احتیاط سے لسی کا گھونٹ بھرا اور بڑی احتیاط سے منہ کھولا، لسی پھر باہر۔ دیکھیں یار میں نے تو دیکھا تھا وہ روٹی کھا رہا تھا لسی کے ساتھ، میرے سے کھائی نہیں جاتی۔ یہ تو یاد رہا روٹی لسی کے ساتھ، یہ بھی یاد رہا کہ پہلے کیا کر گئے، وہ پہلے روٹی کا لقمہ منہ میں رکھو پھر لسی کا گھونٹ بھرو۔ دکان، دفتر، کاروبار، گھر، ملازمت، مزدوری، پہلے یہ پھر تبلیغ، پھر دین کا کام۔ نہیں، پہلے دین ہے، دین کی محنت ہے، پھر اچھا عجیب بات ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے نا، جس کے پاس پیسے نہیں ہے نا، وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے۔ اور عجیب بات کیا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اور عجیب بات، جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے۔ کر لو بھائی، کماؤ،
ہمارے حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے آج لوگ پیسہ کمانے میں نہیں لگے ہوئے، بلکہ لوگوں کو پیسہ کمانے کا بھوت سوار ہے، جن بھی نہیں، بھوت، پیسہ پیسہ پیسہ۔ جس کو دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ بھی جا کے دکان پہ بیٹھتا ہے۔ جس کے بچے کہہ رہے ہیں ابا جی کو سمجھاؤں، وہ بھی کہاں جا کے بیٹھتا ہے۔ مسجدوں کو وقت دیں، صبح مشورہ کریں، گشتیں کریں، پھریں اللہ کے راستے میں۔ جو 27 دن محنت کرے گا اپنے محلے میں، روزے کی پوری جماعت لے کے نکلے گا بھائی۔ جو پورا سال محنت کرے گا اپنے علاقے میں، سلے میں اکیلا جائے گا، کتنے نئے نئے لوگوں کو لے کر جائے گا۔ جو پورا ہفتہ محنت کرے گا محلے میں، شب جمعہ پہ اکیلا آئے گا، وہ کتنے لوگوں کو لے کر آئے گا۔ جو پورا دن محنت کرے گا مسجد میں، کتنوں کو نمازی بنا دے گا، کتنوں کو مسجد سے جوڑ دے گا۔ اب چلے والے کتنے مسجد میں؟ 20، 3 چلے والے 25، سال والے 10، اور روزانہ جوڑنے والے مسلمان کی 2 شانیں ہیں۔ اللہ کے نبی مولانا ایسا فرماتے ہیں، مسلمان کی 2 شانیں ہیں، ہجرت اور نصرت۔ مسلمان یا ہجرت یا نکل کر بھی یہی کام، مقام پر بھی یہی کام، اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا۔ یہ خوبصورت زندگی ہے، یہ خوبصورت موت ہے۔ کیسی نبی نے، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، کیا مانگو؟ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ وہو۔ زندگی بھی خوبصورت، صاف ستھری، موت بھی کیا ہو، خوبصورت ہو۔ کریں گے نہیں، کریں گے کہ عرصے سے کوئی بات سر کریں گے بھائی، کریں بھائی۔ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے یہ کہتے کہتے کہ کریں گے، اور چلے۔ ہم جب مریں گے تو مرنے سے کتنی دیر پہلے پتہ لگے گا کہ مرنے والے ہیں؟ 10 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں۔ تبلیغ کا کام ہمارا محتاج نہیں ہے بھائی، ہم تبلیغ کے کام کے محتاج ہیں۔ تبلیغ کا کام کریں گے، تبلیغ بھی چمکے گی، ہم چمکیں گے۔ اگر ہم تبلیغ کا کام نہیں کرتے، دین تھوڑا مٹتا ہے، ہم ہی مٹ جائیں گے۔ بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے، یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ خادم کا کمال ہے؟ بولو بھائی، یہ خادم کا کمال ہے یا بادشاہ کا احسان ہے؟ ہاں، اللہ جس سے دین کا کام لے، یہ کام کرنے والے کا کمال نہیں، یہ تو اللہ کا کیا ہے؟ لیکن اللہ کس سے کام لیں گے؟ جو اپنے آپ کو پیش کرے گا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تیرا دین کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ اس سے لے۔ جو کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جاؤ پھر جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس سارا مجمع جو ہے نا، آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس کام کے بارے میں، خروج میں جو کمی رہی، مقام پر وقت دینے میں جو کمی رہی، اللہ سے معافی مانگ کر آئندہ کے لیے عزم کر لیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہے اور مقام پہ کام کرنا بھی ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اللہ ہمیں اس کام پر استقامت نصیب فرما۔ یہ مانگنے کا کام ہے بھائی، میں کروں گا نا 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 نا، اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ ہمیں اس کام سے محروم نہ فرما۔ یہ انبیاء والا کام ہے۔ تو جتنا مجمع آیا ہے سب تیار ہے نا انشاءاللہ بھائی؟ اب بولو ہمت کر کے بھائی، آسان سی تشکیل، نقد چلہ 4 ماہ کون تیار ہے بھائی؟ کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے بھائی، کھڑے ہو بھائی، نقد چلہ 4 ماہ، جانا نہیں بھائی، یہ جانا نہیں کسی نے، مختصر کی تشکیل کر رہا ہوں بھائی، جانا نہیں ساتھیوں نے بھائی، کسی نے اٹھ کے نہیں جانا، نقد چلہ 4 ماہ، 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 پوری جماعت افراد کھڑے ہو جائیں، کھڑے رہیں
کھڑے رہے بھائی، نقد چلا 4 ماہ بھائی، نقد چلا 4 ماہ، نقد چلا 4 ماہ، جانا نہیں بھائی، جانا نہیں بھائی، جانا نہیں بھائی، اٹھ کے نہیں جانا کسی نے۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، سب کے لیے نکلنا آسان فرمائے۔ اچھا جو نقد نہیں نکل رہے، 1 ہفتے تک 2 ہفتے تک نکل جائیں گے، وہ ہمت کر کے کھڑے ہو بھائی، ہفتے 2 ہفتے تک نکل جائیں گے چلا 4 ماہ، ہفتے 2 ہفتے تک نکلیں گے چلا 4 ماہ، جانا نہیں کسی نے بھائی، سب سے گزارش ہے بھائی 1 ماہ تک نکلیں گے چلا 4 ماہ، وہ کھڑے ہو جائیں بھائی، 1 ماہ تک نکل جائیں گے چلا 4 ماہ، اگست ہے، ستمبر ہے، نکلیں گے چلا